اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں حالات حاضرہ کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں اور مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں ایک نیوز کے اوپر، ایک خبر کے اوپر آپ کو مجھے دینی بھی ہے اور مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں کروں گا۔ جیسا کہ اللہ کی جانب سے ایک نظام جو دنیا کے اوپر نافذ ہونا ہے، نظام مہدویت، اور پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ اللہ کی حکومت یعنی نظام مہدویت کے ذریعے سے ہوگی اور پرچم توحید دنیا پر لہرایا جائے گا۔ اس کے سلسلے میں جو ہے مختلف اس نظام کو، نظام مہدویت کے خلاف مختلف قسم کی سازش ہے جو عالمی شیطانی اسٹیبلشمنٹ امریکہ، اسرائیل اور ان کے حواریون جو کرتے ہیں، اس میں ہر قسم سے وہ کر رہے ہیں، مختلف قسم سے مطلب جو پلاننگ ہر ایک طریقے سے وہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس میں سے چاہے وہ جو ہے وہ فیمنزم کے ذریعے سے ہو، اسپرچویلٹی، روحانیت مسلمانوں کے اندر سے نکالنی ہو تو فیمنزم کے ذریعے سے، یا وہ فلموں کے ذریعے سے، یا وہ ڈراموں کے ذریعے سے، یا مطلب ہم جنس پرستی کے قوانین کے ذریعے سے، ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے ذریعے سے، مختلف قسم سے جو ہے وہ مختلف اقسام جو ہے وہ نظریہ مہدویت کے روکنے کے لیے، امامت کے نظریے کو اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ شیطان اور شیطان کے حواریون جو نظریہ جس کا نام ایلیومناٹی ہے، ایلیومناٹی یعنی فتنہ دجالیت، ایک ایسا نظریہ جو دجالیت کو فروغ دینے کے لیے دنیا کے اندر پروموٹ کیا جا رہا ہے، اسی کے لیے آج یہ ساری ہرج و مرج ہے۔ بٹ کوائن ہو، ون کرنسی ہو، نیو ورلڈ آرڈر ہو، جتنے بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب شیطان پرستی کے اور نظریہ مہدویت کی روک تھام کے لیے اور دجالیت کے فروغ کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک اہم کام یہ ہو رہا ہے کہ کارٹونز کے ذریعے سے بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ بچوں کی ذہن سازی مسلمان بچوں کی ہوتی ہے، کارٹونز کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر ایک اہم جو ایک کارٹون ہے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ بنا آج نہیں ہے، یعنی یہ ہے تو مطلب کافی پہلے اس کو بنایا گیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک نظریہ باقاعدہ پروموٹ کیا گیا اور دکھایا گیا۔ اس کے اندر پورا نیو ورلڈ آرڈر اور شیطان کس طرح آئے گا، شیطان پرستی کیسے ہوگی، اور جو ہے وہ انسانوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، وہ پورا دکھایا گیا ہے۔ ایک کارٹون ہے، ایک اینیمیشن ہے آئی پیڈ گاٹ کے نام سے۔ آئی پیڈ گاٹ کا معنی ہے میں پالتو بکری ہوں۔ اس کارٹون کے اندر ایک بکری دکھائی گئی ہے جو قید میں ہے، اور اس کے ماتھے کے اوپر 666 کا ایک لوگو بنا ہوا ہے، ایک سلوگن بنا ہوا ہے۔ اس کو مارک آف دا بیسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ 666 اس کے ماتھے پہ جو بنایا گیا ہے بکری کے، دراصل اس کارٹون کے اندر یہ دکھایا گیا کہ وہ جو بکری ہے وہ انسان ہے، اور اس کے ماتھے پہ جو مارک آف دا بیسٹ ہے، یہ اصل میں یہ لوگو جو بنایا گیا ہے یہ شیطان یعنی دجالیت کے کنٹرول میں ہے وہ انسان۔ اور یہ نشان اصل میں اس طرف، یہ علامت یا نشان یا یہ ایرو اس طرف ہمیں اشارہ یہ ہے کہ انسانوں کو جلد سے جلد RDFI چپ کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے گا۔ انسان کو مطلب انسان کا دماغ، اور دماغ کنٹرول ہو گیا تو پورا انسان، اس کی باڈی، اس کی روح، سب کچھ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ انسان کی باڈی کو، انسان کو پورا کنٹرول کیا جائے گا RDFI چپ کے ذریعے سے۔ اب یہ RDFI چپ باقاعدہ یہ بہرحال ایک یہ الگ موضوع ہے کہ بن رہی ہیں ساری دنیا کے اندر احساسات اور جذبات ان شیطانی گروہوں کے قابو میں، یعنی تو اس چپ کے ذریعے سے کیا جائے گا کہ دنیا کے جتنے بھی لوگوں کے رجحانات، میلانات، احساسات و جذبات ہیں وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اور اب بہرحال اس کارٹون کے اندر نیو ورلڈ آرڈر بھی دکھایا گیا ہے اس اینیمیشن کے اندر، اور شیطانی ہاتھوں کو 2 ہاتھ بڑے دکھائے گئے ہیں شیطان کے۔ ایک ہاتھ میں ڈالر ہے، دوسرے ہاتھ میں خون ہے، یعنی 2 چیزیں اس کارٹون کے اندر دکھائی گئی ہیں کہ دیکھیں، ڈالر یعنی کرنسی، ڈالر یعنی پیسہ، روپیہ، کرنسی، اور مال، ثروت، اکنامکس، وہ بھی شیطان کے کنٹرول میں انہوں نے دینی ہے۔ اور دوسرا ہاتھ یعنی خون، دہشت گردی اور شدت، اور جتنا بھی دنیا کے اندر خون خرابہ ہوگا وہ بھی شیطان کے کنٹرول، شیطان کرے گا۔ شیطان سے مراد ایلیومناٹی نظریہ، اور ایلیومناٹی کا معنی ہے دجالیت، اور یہ سارا یہود کی ایک پلاننگ ہے۔ یہود نے اس میں پلاننگ کی، حتیٰ کہ اس کارٹون کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی گئی ہے، ان کو بھی شیطان کے کنٹرول میں دکھایا گیا ہے۔ الیعوذ باللہ، معاذ اللہ، اس کارٹون کے اندر یہ دکھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کا مطلب یہ کہ پوری عیسائیت بھی جو ہوگی وہ
شیطان کے ایلومناٹی نظریے کے انڈر ہوگی، انڈر سپرویژن ہوگی ان کے، اور ان کے کنٹرول میں ہوگی۔ مسلمان تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام مذاہب، عیسائیت ہو، مسلمان ہو، دیگر ہو، صرف یہودیت کے علاوہ، کیونکہ یہ یہودیوں نے بنایا ہے، انہوں نے ہی پروموٹ کرنا ہے اپنے نظریے کو، دجال کو انہوں نے ہی پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہود کے علاوہ تمام دنیا کے مذاہب ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے وہ دجال کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اور پھر اس کے اندر امریکن جو ہے وہ سابقہ صدور ہیں، جیسے صدر بش گزرے ہیں امریکہ کے، اور اوباما گزرے ہیں، ان دونوں کو دکھایا گیا ہے کہ وہ دونوں کس طرح ایک کٹ پتلی ہیں، ان کو کٹ پتلی کے طور پہ دکھایا گیا، اور واقعاً کٹ پتلی ہیں۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، پوری دنیا جانتی بھی ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو صدور وغیرہ آتے ہیں جو بھی ہے، وہ ایک عالمی شیطانی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے آتے ہیں، اسی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اور باقاعدہ اس کارٹون میں کھل کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، ساری جو پلاننگز ہیں وہ امریکہ اسرائیل کے اندر ہی ہوتی ہیں، تمام مذاہب کے خلاف، نہ کہ صرف مسلمان۔ توجہ سے سنیں، میں تمام مذاہب سے گفتگو کر رہا ہوں، تمام مذاہب کے خلاف، عیسائیت ہو اور مطلب ہندوازم ہو، مسلمان ہو، سکھزم ہو، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں علاوہ یہودیت کے، بس یہودیت کے علاوہ تمام مذاہب کو کنٹرول میں کرنا ہے امریکہ اور اسرائیل نے، اور وہ کنٹرول لے کر دجال کے ہاتھوں میں دینا ہے، اور وہ 2 ہاتھ ایک کرنسی کا ہوگا، اب وہ بٹ کوائنز کے ذریعے سے ہو، دیگر ذریعے سے ہو، اور یہ کنٹرول کیا جا رہا ہے باقاعدہ۔ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ باقاعدہ ایک پروموشن ہے دجالیت کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگ رائے دیں گے کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں ہے، بہرحال ٹھیک ہے، آزادی رائے سب کا حق ہے، آپ دے سکتے رائے، لیکن ایک مختصر سا تجزیہ میں کروں تو یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ اصل میں ایک نیو ورلڈ آرڈر کے جو ہے، اور یہ سارے معاملات جو آپ نیوز میں سنتے ہیں، یہ دراصل دجالیت کے فروغ کے لیے۔ اب اس کارٹون میں تو یہ ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں، لیکن اب توجہ سے سنیے گا کہ اب اس کارٹون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کیا ہوا۔ یہ تو کارٹون تھا، اینیمیشن تھا، اینیمیشن کے اندر دکھایا گیا۔ اب اس کی امپلیمنٹ کے ذریعے سے جرمنی کا شہر ہے برلن، کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، برلن شہر کے اندر، جرمنی کے اندر کام یہ ہو رہا ہے باقاعدہ۔ ابھی تو اس کو ذرا روکا ہوا ہے، اس کام کو ابھی روکا ہوا ہے، لیکن یہ آگے فیوچر میں، ان فیوچر اس کام کو یہ کریں گے، باقاعدہ کریں گے، اور ان کا ہدف ہے۔ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ ایک جرمنی کا ایک بائیو ٹیکنالوجسٹ ہے، اس نے، اس کا تعلق برلن جرمنی سے ہی ہے، جرمنی کا بائیو ٹیکنالوجسٹ ہے، اس نے آرٹیفیشل وارمز بنائے ہیں۔ آرٹیفیشل وارمز مطلب مصنوعی رحم، ماں کا مصنوعی رحم بنایا۔ ماں کا مصنوعی رحم بنانے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ماں کے رحم میں ہوتا ہے، 9 مہینے پروان چڑھتا ہے، اب مصنوعی آرٹیفیشل وارم بنائے ہیں، اور یہ جرمنی کے اندر 30,000 بنائے گئے، 30,000۔ اور اس کے اندر 30,000 وارم کے اندر باقاعدہ ہوگا کیا؟ مصنوعی طریقے سے بچے پیدا کیے جائیں گے۔ 30,000 وارم بنائے ہیں، رحم مادر، شکم مادر بنایا گیا، اور مشینوں کے ذریعے سے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر نطفہ، جنین ماں باپ کا لے کے اس میں ڈالا جائے گا، یعنی وہ ماں کے پیٹ میں تیار نہیں ہوں گے وہ بچے، وہ تیار ہوں گے آرٹیفیشل وارمز کے اندر۔ ان وارمز کے اندر وہ تیار ہوں گے، رحم کے اندر وہ تیار ہوں گے، مصنوعی رحم کے اندر، اور اس وجہ سے وہ تیار ہوں گے کیونکہ ان کے جو ذہن ہوگا وہ RDFI چپ کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے گا۔ اصل میں پلاننگ یہ ہے، سازش یہ ہے۔ اور یہ 30,000، ابھی تو 30,000 انہوں نے وارم لگا دی ہیں۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے، ابھی بہت سارے نیوز میں آپ دیکھیں گے، بہت سارے لوگ اٹھیں گے، کہیں گے کہ جی یہ کیا ہر وقت آپ جو ہے وہ سازش کا کرتے ہیں؟ یہ تو دراصل لوگوں کی خدمت ہے، انسانیت کی خدمت ہے، کیونکہ اصل میں بنانے والا یہ جو بائیو ٹیکنالوجسٹ ہے، اس نے بیان بھی دیا ہے، اس نے یہ کہا بھی ہے، اس نے کہا کہ جی دیکھیں یہ تو ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ جن ماں باپ کی اولاد نہیں ہے، کتنا نیک کام ہے، جن ماں باپ کی اولاد نہیں ہے ان کی مدد ہو جائے گی، بڑا نیک کام کر رہا ہے۔ اور پھر دوسرا اس نے یہ کہا ہے، جیسے جنوبی کوریا ہو گیا، بلجیریا ہو گیا، جاپان ہو گیا، یہ دنیا کے کم آبادی والے ملک ہیں، اور ان کے لیے مسائل بھی ہیں، مسائل ہو رہے ہیں آبادی کم ہونے کی وجہ سے بھی، بہت کم آبادی۔ تو اس کا کہنا ہے کہ ان ممالک کو ہم یہ بنا کر دیں گے مصنوعی بچے، یعنی مصنوعی انسان۔ اچھا، وہ پورا ہوگا انسان ہی، بالکل ویسے ہی ورک کرے گا، سب کچھ کام کرے گا جیسے عام آدمی، آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ مصنوعی ہے یا اصلی ہے، آرٹیفیشل ہے یا اصلی ہے، لیکن مصنوعی مشینوں میں، آرٹیفیشل وارمز کے اندر یہ تیار کیا جا رہا ہے، اللہ کی قدرت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔
آپ مجھے بتائیں انسانوں نے جتنا بھی آرٹیفیشل چیزیں بنائی ہیں دنیا میں، جتنی بھی بنائی ہیں، آپ دیکھ لیں اٹھا کر، ہوا کیا ہے؟ نقصان زیادہ ہوا ہے، فائدے کم ہوئے ہیں، چاہے وہ بارش کا برسانا ہو مصنوعی طریقے سے یا کوئی اور کام ہو، نقصان زیادہ ہوا ہے، فوائد نہیں ہوئے اتنے۔ اب یہ اللہ کے باقاعدہ نظام کو، سسٹم کو چیلنج کیا جا رہا ہے، کیونکہ خالق وہ ہے، اللہ خالق ہے، خدا خالق ہے۔ بہرحال یہ 30,000 وارمز تیار ہو گئے ہیں، آگے جا کے ان کو جو ہے وہ آرٹیفیشل وارمز کے اندر جو بچے تیار ہوں گے، ان کے اندر ان کے دماغوں میں چپ ڈالی جائے گی، RDFI چپ، اور پھر وہ انسان پورا کنٹرول میں ہوگا شیطان کے، جس کو دجال کہتے ہیں۔ آپ توجہ سنیں، بس میں آخر میں 2 جملے کہہ کے جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ تمام تیاری مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، نظریہ مہدویت، امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کو روکنے کے اندر رکاوٹ ہے اور ان کے خلاف۔ اصل میں روکنا ہی اللہ کے نظام کو ہے کہ انسان جو ہے اس کو اتنا کنٹرول میں کر لو کہ امام مہدی نہ آ سکے۔ بہرحال اللہ کا بھی وعدہ ہے، اللہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ خدا بقیات اللہ کو انشاءاللہ بھیج کر رہے گا۔ یہ جتنی بھی پلاننگیں ہو رہی ہیں، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک شیطان کا منصوبہ ہے، ایک اللہ کا منصوبہ ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کا منصوبہ غالب آئے گا۔ میں ماں باپ سے، والدین سے، تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، بچوں کو ان کارٹون سے روکیں، گھر میں بٹھائیں۔ اگر کارٹون بھی دکھا رہے ہیں، دیگر کام کر رہے ہیں، تو دیکھیں کیا دیکھ رہا ہے بچہ، نظر رکھیں۔ والدین، بچہ موبائل استعمال کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور آپ نے اسے آزاد چھوڑ دیا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، پاکستان کے اندر 2 فلمیں اس وقت جو ہے وہ ہم جنس پرستی کے لیے بن چکی ہیں۔ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی غیرت مار دی گئی ہے، قوم کی غیرت ماری جا رہی ہے، اور قوم کو لگا دیا آٹا چینی دال کے اوپر اور ان کی غیرت چھین لی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ وہی پلاننگ ہے جو شیطان پرستی، اور 2 یہ فلمیں بنائی گئی ہیں ہم جنس پرستی کے لیے، باقاعدہ اس کی پروموشن ہو رہی ہے، اور یہ ہم جنس پرستی ہو، فیمنزم کا مسئلہ ہو، ڈراموں کے ذریعے سے، کارٹونز کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے، ہر طریقے سے شیطانیت کو پروموٹ کرنا ہے، دجالیت کو پروموٹ کرنا ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہاں اللہ کا منصوبہ بھی غالب آ کر رہے گا۔ یہ تھے مختصر سا میں نے تجزیہ کیا حالات اعضاء کے عنوان سے۔ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔